قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا ہے۔ روزہ فرض کب ہوا؟ اس آیت کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو فرض ہوا وہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ تھی۔ شعبان کا مہینہ جو اس سے پہلے گزرا اس کی 10 تاریخ اور ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی 2 ہجری کو ماہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں نازل فرمائیں۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی تاریخ آپ جانیں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ روزہ کب سے رکھتے ہیں، مسلمان کب سے روزہ رکھتے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا صاحب جب سے اسلام آیا تب سے روزہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اسلام کے احکامات جو آئے ہیں وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کرنے کے بعد سے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً لگ بھگ 23 سال تک اللہ کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور آپ نے ظاہری زندگی سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا 63 سال کی عمر۔ تو یہ جو 23 سال گزرے ہیں، ان 23 سال میں اللہ نے اس دنیا کو پورا اسلام عطا فرما دیا۔ روزے جو فرض ہوئے وہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان المعظم کی 10 تاریخ تھی۔ تو روزے کی فرضیت کی آیتیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر حاضر ہوئے۔ اب روزہ کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آیت میں مطلق حکم ایمان والو، اللہ نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا جو مسلمان ہے وہ ایمان والا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور ہر اس ایمان والے پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ آگے آیت میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ پارہ نمبر 2 ہے، رکوع نمبر 6 ہے، سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں۔ تم میں اگر کوئی مریض ہو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں کوئی مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، تو مریض کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت ہے۔ اگر مسافر کو سفر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، روزہ رکھ سکتا ہو، تو اسے بھی حکم ہے کہ رکھ لے، اور اگر اسے سفر مشکل ہے، انتظامات سحر و افطار کے نہیں ہیں، تو اسے اجازت ہے کہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اسی طرح سے مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کسی ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے، اتنے روزے جتنے چھوٹیں اور دنوں میں رکھیں۔ 2 ہو گئے۔ 3 ایسے بزرگ یا ضعیف، کمزور، جو کہ بزرگوں کی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کی صحت و تندرستی واپس نہیں آ سکتی، اور کمزور حد سے زیادہ ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ ایک روزے کا حساب لگا کر ہر ایک روزے کا فدیہ ادا کریں۔ 3 ہو گئی ہیں۔ اور چوتھے وہ عورتیں کہ جن کے بچے پیدا ہوئے
جو ان دنوں میں گزر رہی ہیں جن کو نفاس کہتے ہیں یا حیض، جو ماہواری ہر ماہ آتی ہے عورت کو، ناپاکی کے جو دن ہوا کرتے ہیں، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں جس میں اجازت دی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو اب جو روزہ نہ رکھیں، جو روزہ نہ رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اب وہ اپنے بارے میں یہ غور کرے کہ میں ان 4 میں سے کون سے درجے میں شامل ہوں۔ کیا مریض ہے یا مسافر ہے یا حیض و نفاس ہے یا کمزور ہے؟ اگر ان 4 کے علاوہ انسان صحیح سلامت تندرست ہے، مسافر بھی نہیں، مریض بھی نہیں، اس کے باوجود اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان 4 میں سے کسی چیز میں مشغول فرما دے۔ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے صحت و تندرستی دی، سلامتی، طاقت اور قوت سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ رہا، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھنا چاہوں اور پھر ایسی مشکل اور مصیبت میں گرفتار نہ کر دیا جاؤں، ایسی بیماری میں نہ جکڑ دیا جاؤں کہ پھر میں چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ پرہیزگاری، تقویٰ، یہ اللہ نے روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ متقی۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والے کا بندے کا مطلب ہے اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ اپنی زبان سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ وہ زبان سے جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، برا بھی کہتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے روزہ جو فرض کیا ہے اس کا مقصد کیا رکھا؟ پرہیزگاری۔ تو اب مین پوائنٹ اس بات کا کہنے کا یہ ہے کہ دن بھر انسان بھوکا اور پیاسا رہے اور پرہیزگاری حاصل نہ کرے، تقوی اختیار نہ کرے، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پورا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن جو اصل مقصد تھا اس تک نہیں پہنچا۔ برائیاں کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، بری باتیں کہتا رہا، حسد کرتا رہا، دوسروں سے جلتا رہا، اپنی آنکھ سے بے حیائی اور فحش چیزوں کو دیکھتا رہا، تو گویا اس نے روزے کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور بات ہے کہ جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوا کرتا ہے۔ جسم کے جو اعضاء یعنی ہماری آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، یہ جسمانی اعضاء ہیں، تو جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان کو بری باتوں سے روکنا ہے، زبان کو غیبت اور چغلی سے روکنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، آنکھ کو فحش اور گندی چیزوں کے دیکھنے سے آنکھ کو روکنا ہے، آنکھ کو بچانا ہے، ذہن کو برے خیالات سے اور تصورات سے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہم اپنا وقت زیادہ موبائل کو دیں اور موبائل میں وہ چیزیں دیکھ کر روزہ پورا کریں جو فحش ہیں، جو غلط ہیں، تو آپ روزے کے مقصد تک نہیں پہنچے۔ آپ بھوکے ضرور رہے، پیاسے ضرور رہے،
وہ اللہ چاہے گا جیسے ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو قرآن مقدس میں ایک ظاہری طور پر روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، اس پرہیزگاری تک ہم پہنچے نہیں۔ ہم اپنی آنکھ سے چاہے موبائل میں غلط چیز دیکھیں یا ہم سامنے سے غلط چیز دیکھیں، ہمارے لیے حکم دونوں پر لگتا ہے، یعنی آنکھ کو فحش چیزوں سے بچانا ہے، اپنی آنکھ سے فحش چیزوں کو، غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، چاہے وہ موبائل میں آئیں یا سامنے آئیں، ہر حال میں ہمیں ان سے بچنا ہے، تب ہم روزے کے احکامات کو پورا کریں گے، تب ہمیں پرہیزگاری اور تقوی اختیار ہوگا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک اور پیاس کو چھوڑ دیا، تو ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، خالی بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں، تو روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور روزہ جو اللہ نے فرض فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ رکھا ہے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کہ تمہیں تقوی اختیار ہو جائے، تمہیں اللہ کا خوف ہو جائے، تم ایک اچھے اور بہترین مسلمان اور ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس مقصد تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں تو ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور ایسی بھوک اور پیاس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بھوک اور پیاس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے اور بری باتوں سے نہ رکے، بے حیائی سے نہ رکے، غیبت اور چغلی سے نہ رکے، حرام چیزوں سے نہ رکے، تو ایسے فاقہ کشی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بھوک اور پیاس ہے، یہ روزہ نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا ہے وہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں، اپنی زبان سے بری باتوں کو روکیں، اپنی آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھنے سے روکیں، اپنے ہاتھ اور قدم کو بری جگہ جانے سے روکیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک مکمل اچھا مسلمان اور اللہ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کریں، تبھی اس آیت کے مصداق پر ہم صادق آئیں گے، تبھی اس پر عمل ہوگا، اور تبھی ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھتے ہیں اللہ انہیں روزوں کا ثواب عطا فرمائے، اور جنہوں نے اب تک روزے نہیں رکھے ہیں، غفلت میں رہ گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کے سامنے مسجد میں کام چل رہا ہے، اور کام جو مسجد کا ہوتا ہے وہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوا کرتا ہے، اور ابھی جو ہے پتائی کا کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو کام ہیں جو ہونے کے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ صفوں کی تھوڑی سی کمی ہے، کچھ صفیں بھی دو چار مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، ان صفوں کا بھی انتظام کیا جائے گا، کیونکہ جتنی صفیں بچھنے کی جگہ ہے مکمل اتنی صفوں میں تھوڑی سی کمی ہے۔ اگر ہم سب صفیں بچھا دیں تو 2-3 صفوں کی جگہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ صفیں مکمل اتنی ہوں کہ پوری جگہ مکمل پر ہو جائے، بھر جائے صفوں سے، اس کے بعد بھی 2-3 صفیں ایکسٹرا مسجد میں موجود رہنی چاہیے۔ کبھی کسی